السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حسد بغض سے اپنے دل کو خالی رکھیے، ہمیشہ اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ جو ہو داد کے قابل اسے دیجیے داد، دشمن ہی سہی ظرف تو عالی رکھیے۔ معزز سامعین، آج کی میری یہ گفتگو عمومی طور پہ عوام کے لیے، لیکن خاص طور پر اہل علم اور علماء کے لیے ہے، علماء نما علماء کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے، شیطان جاہل لوگوں کو اور عوام کو عبادات کے اندر غافل کر کے گمراہ کرتا ہے، ان کو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کر کے، زنا وغیرہ اس کے اندر ملوث کر کے گمراہ کرتا ہے۔ جبکہ اہل علم لوگوں کو شیطان دو طرح سے وار کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور بڑے خفیہ طریقے سے کرتا ہے، جبکہ علم والوں کو شیطان کی سوار کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان ان کے ساتھ کس قدر بڑا کھلواڑا کر رہا ہے اور ان کی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ وہ ہے حسد۔ حسد میں نے بڑا دیکھا ہے کہ علماء نما جو لوگ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو حقیقی اہل علم ہیں وہ تو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو علماء نما کچھ لوگ ہوتے ہیں، حسد بہت زیادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ کسی اہل علم کو دیکھا، اس کے بارے میں حسد کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے زیادہ اس کو عزت کیوں ملی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اپنے کلاس فیلو کو دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں حسد شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ حسد اس قدر تباہی مچاتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اداروں کو اللہ کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا ہے برباد ہوتے ہوئے، کہ ایک استاذ پھر ایک نیا استاذ آیا، بعد میں آنے والا استاذ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے لگے، بچے اس کی عزت کرنے لگے، اساتذہ اس کی عزت کرنے لگے۔ اس شخص کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ اب اس نے اندر ہی اندر یہ حسد کی بیماری بڑھتی چلی گئی، شیطان یہ حملہ کرتا چلا گیا اور اس کی کوشش میں لگ گیا کہ اس کو مجھ سے زیادہ عزت کیوں ملی ہے، اور پھر یہ اس کی عزت پہ در پہ ہونے کے لیے ہر طرح کی سازش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پارٹیاں بنتی ہیں، میں نے دیکھا ہے پارٹیاں بنتی ہیں، اور پارٹیوں کے بعد پھر اس ادارے کی تباہی کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد بڑا عام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اپنے سے زیادہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہاں پہ حسد شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں نے حسد دیکھا کہ دو علماء ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، دونوں کا اشتہار بنا ہے، اشتہار کے اندر ایک کا نام چھوٹا آ گیا، دوسرے کو انہوں نے بڑا لکھ دیا۔ تو یہ اس وجہ سے اس محفل کے اندر یہ اس نے شرکت نہیں کی کہ میرا نام اس سے چھوٹا کیوں لکھا ہے، کیا میں اس سے کم اہل علم ہوں؟ اہل علم علماء کی تو یہ صفت نہیں نہ ہوتی۔ تو یہ بڑا عام ہے، شیطان یہ ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، اور اتنے خفیہ طریقے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، درس دیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس حسد کی بیماری کی وجہ سے اندروں اندر اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس حسد کی بیماری سے بچ جائیں۔ اور یہ بیماری میں نے کہا اہل علم کے اندر بہت زیادہ ہے۔ خود اپنا مدرسہ ادارہ چلا رہے ہیں اور کسی دوسرے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ بھی اس طرح کا معاملہ کرنے لگا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ جیلسی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جیلسی، کسی نے تقریر اچھی کر دی اس کی جیلسی، کسی نے گفتگو اچھی کر دی اس کے خلاف جیلسی۔ تو یہ جو حسد ہے یہ اللہ کی قسم ہے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا شیطان، لیکن علماء کے اندر اس قدر اس نے اس بیماری کو پھیلایا ہوا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ اہل علم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اور وہ اس گناہ سے بے خبر بھی ہیں۔ تو بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے اس طرح کے معاملات میں نے دیکھے ہیں، صرف حسد سے کام شروع ہوا، پھر پارٹی بازی بن کے پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی دین کا کام کرنے والے انہی کی تھرو اس شیطان نے حسد پیدا کر کے اور یہ سارا معاملہ کر کے ایک دین کے بہت بڑے ادارے کو برباد کر دیا۔ اپنے ظرف کو وسیع رکھیے گا، جس طرح پہلے میں نے شعر بھی پڑھا ہے، سب کے لیے دل کھلے رکھیں۔ علم والا انسان کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی دین کا کام زیادہ کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کا بھائی کوئی ادارہ چلا رہا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔
وہ ٹانگیں نہیں کھینچتا، وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بھائی کو سپورٹ نہیں کرتا، حقیقت میں وہ دین کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس گناہ کے حوالے سے ضرور بچیے گا۔ شیطان یہ خفیہ وار کر کے میری اور آپ کے نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسری بات بھی ذرا سنیے گا جس کی وجہ سے شیطان اہل علم لوگوں کو برباد کرتا ہے، وہ ہے مال کی وجہ سے۔ اس مال کی وجہ سے یہ بڑے حملے کرتا ہے اور بڑے بڑے اہل علم کے بڑی بڑی نیکیوں کو یہ برباد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بڑے مال والے کو دیکھا تو اس کی ہر صحیح غلط بات کو جی جی کہہ کے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کر دیتا ہے، اس کی باتوں کے اندر ہاں کہ میں ہاں ملا لے، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں نے کون کون سے دین کے مسئلے کو پیچھے چھوڑ کے اس کے مال اور اس کی عزت کو آگے کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ مال کی وجہ سے کئی علماء اہل علم لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو چاپلوسی کرتے ہیں علماء کی، مال و دولت والوں کی، اور اس چاپلوسی کے اندر وہ دین کے بڑے بڑے مسئلے بھی چھپا جاتے ہیں، اس لیے بیان نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ ہو، یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ میرے بھائی دین بیان کرو، دین کے اندر مال دولت میرے رب نے جتنا مقدر میں کیا ہے وہ دینا ہے، تو یہ مال والے کو دیکھ کے اس کی چاپلوسی کرنا اور اس کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اصل دین اور صحیح بات کو چھپا لینا اور روپے پیسے اور مال کی لالچ میں آ کے اللہ کے دین کو، اسلام کو بیچنا فروخت کرنا اور اس کو رد و بدل کر دینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ مال اور حسد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان اور اہل علم لوگوں کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز بھی ہے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ جس کو عزت دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو یہ علم عاجزی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ تو جس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے نا علم آنے کے بعد، عزت مل جانے کے بعد، شہرت مل جانے کے بعد، تو یہ بھی شیطان بڑے خفیہ طریقے سے اس کے اندر گناہ ڈالتا ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ تیری تو ویلیو یہ ہے، تیرا تو سٹیج ہی یہ ہے، تجھے تو ہونا پہ یہ اسی جگہ پہ چاہیے تھا۔ تو اس لیول پہ جب یہ پہنچتا ہے تو پھر اس تکبر کرنے لگتا ہے، اور تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اور اس گناہ کے ذریعے بھی انسان اہل علم کی تکبر کی وجہ سے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ میری ایک طالب علم کی چند باتیں تھیں اہل علم کے لیے، تو اس کو اوپر ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کبھی کسی کے ساتھ مال و دولت کی وجہ سے لالچ میں آ کر دین اسلام کے حکام کو نہ چھپائیں، حق کو نہ چھپائیں، اور چاپلوسی نہ کریں، بلکہ جو بات ہے دین کی ہر ایک تک پہنچائیں، ہر ایک کو دیں۔ تو عزت جس طرح مال دولت والوں کو دیں، اس طرح دوسرے دینداروں کو بھی دیں، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو بھی دیں۔ اور تکبر جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے، کبھی تکبر نہ کریں۔ اگر تکبر آ گیا اور بڑے خفیہ طریقے سے آتا ہے، یہ ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آ گئی تو میری اور آپ کی بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، قیامت والے دن ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔